گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے۔ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس پاکیزہ بزم میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔ بڑی دیر سے آپ حضرات اس محفل پاک میں بیٹھے ہیں۔ ناڈول والوں کی زمانے سے تمنا تھی کہ ہماری محفل 2 بجے تک چلے، شاید آج وہ تمنا پوری کر کے ہی رہیں گے۔ آپ نے دیکھا انتظام، انصرام، اہتمام، تمام اہتمام اور انتظام پر فیضان ملت کے جملہ ذمہ داران کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی گزارش گزار یہ ہوں کہ اپنے مال کا خیال کر کے اس کو اپنی قوم پر بھی خرچ کیا کریں۔ صرف پیر صاحب کو کئی کلو کا ہار پہنا دینا جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ نے سب کا استقبال کیا، ٹھیک ہے، ایک ایک پھول سب کو آپ پہنا دیتے، بہت اچھا تھا۔ بہرحال مزہ مزہ آپ سے گزارش تمام کارکنان اور ذمہ داران سے یہ ہے، سال بھر میں ایک جلسہ کریں اور اسی ماہ نور میں کریں، اور باقی پورے سال بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، بینر لگے نہ لگے۔ آپ حضور کی رضا کے لیے، حضور کے خدا کی، اپنے خدا کی رضا کے لیے کام کرتے رہیں۔ کام سے مراد اگر کوئی ضرورت مند بیوہ ہے تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو پڑھنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس فیس کے پیسے نہیں ہیں تو آپ اس کی بھی مدد کر کے عید میلاد النبی منا سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا گھر ہے جس گھر میں ضرورت کے سامان نہیں ہیں تو آپ اس کے ضرورت کے سامان پہنچا کر اپنے محبوب کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہے تو آپ اس کو مہینے 2 مہینے کی دوا دلا کر بھی عید میلاد النبی منا سکتے ہیں۔ آپ مہینے غوث پاک، غریب نواز، مخدوم پاک اور اپنے تمام مشائخ میں سے جو آپ کو اچھا لگے ان کی نسبت والی تاریخ میں نیاز لگا کر بالخصوص ضرورت مندوں کے محلے میں زکوٰۃ کے نام پہ نہیں، لنگر کے نام پہ کھانا تقسیم کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ امید کرتا ہوں یہ آپ پورا سال کریں گے انشاءاللہ۔ آگے کمیٹی والے میں تو پہچانتا نہیں ہوں، باقی ہاں جو بھی ذمہ داران ہیں میں پہچانوں نہ پہچانوں، جب آپ لوگ خدمت دین کریں گے تو یقیناً زمانہ آپ کو پہچاننے لگ جائے گا۔ ہمارا اور آپ کا جو مذہب ہے، مذہب اسلام، یہ صرف خدمت دین ہی نہیں سکھاتا بلکہ یہ علماء کا قافلہ بیٹھا ہے، ان سے پوچھیں کہ خدمت خلق بھی سکھاتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے، الخلق عیال اللہ، یہ پوری مخلوق میں سب آ گئے، جانور بھی آ گئے، جمادات، ساری چیزیں مخلوق میں آ گئی۔ فرمایا یہ ساری مخلوق، کتا بھی مخلوق میں ہے، گدھا بھی مخلوق میں ہے، بلی بھی مخلوق میں ہے، جنات بھی مخلوق میں ہے، انسان بھی مخلوق میں ہے، یوں تو فرشتے بھی مخلوق میں ہیں، مگر ہم فرشتے کی مدد تو نہیں کر سکتے کھلا پلا کر، اس لیے کہ وہ کھانے پینے سے پاک ہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ جتنی مخلوق ہے یہ اللہ پاک کا ایک کنبہ ہے، اللہ پاک کا ایک کنبہ جس کو آپ قبیلہ کہتے ہیں۔ چونکہ یہ لفظ رب کی طرف منسوب ہے اس لیے علماء ترجمہ احتیاط سے کرتے ہیں، ورنہ اہل و عیال آپ بھی کہتے ہیں نا، اہل و عیال کس پہ بولا جاتا ہے؟ وتھ فیملی لکھا ہو تو اسی کو اردو میں ماں اہل و عیال لکھا جاتا ہے۔
یعنی فیملی کو اردو میں اہل و عیال بھی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا کنبہ کہا ہے حضور نے ساری مخلوق کو۔ اب مخلوق میں آپ جس کو بھی فائدہ پہنچائیں گے انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا خالق خوش ہو جائے گا۔ اگر آپ کو ایسا ہی سننا تھا تو مجھے اتنی لیٹ کیوں لائے؟ اب اگر میں تاخیر سے آیا ہوں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ 11 بجے والی آواز کے ساتھ سنیں گے، ورنہ میں مستقبل میں کبھی اتنی تاخیر سے نہیں آؤں گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے یا رسول اللہ، ماشاءاللہ، بغیر وارننگ کے قوم سدھرتی نہیں، کیا کریں۔ آگے بڑھتا ہوں، آیت میں نے پڑھی ہے یا ایھا الناس قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے اے محبوب آپ ارشاد فرمائیں اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث کل بھی میں نے پڑھی تھی، ترجمہ نہیں ہو سکا تھا، آج کر دیتا ہوں۔ ارسلت الی الخلق کافہ، میرے اور آپ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کس کی طرف؟ ابھی آپ سمجھے نہیں اس لیے آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہر نبی، دنیا کا ہر نبی اپنی امت کے لیے نبی بن کر آیا، اپنی قوم کے لیے نبی بن کر آیا، اپنی امت کے لیے نبی بن کر آیا۔ ہر نبی کی نبوت، ہر نبی کو جب نبوت ملی تو اس کا کام کرنے کا دائرہ اس کی قوم ہے، ان کی امت ہے، وہاں تک ان کا کام دین پہنچانا، وہ انہی لوگوں کے لیے نبی ہے۔ یوں تو ساری کائنات میں جو اللہ کا نبی ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک، سب کو نبی ماننا ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے، یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ مگر ہمارے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے ہر نبی اپنی امت کا نبی ہے، اور ہمارے اور آپ کے نبی ساری امتوں کے نبی ہیں، ساری امتوں کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر، یہ میرے اور آپ کے پیغمبر کی شان ہے۔ حضور نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کا رسول ہوں، تمام مخلوق کا رسول ہوں۔ جتنی مخلوقات ہے، جانور میں نے عرض کیا بھی، عالم حیوانات میں نہ جانے کتنے قسم کے جانور ہیں، مگر جانوروں میں کتنے بھی چھوٹے کیڑے ہو یا کتنا بھی بڑا جانور ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں ان سب کا رسول ہو۔ جتنے ملائے اعلیٰ میں اربوں خربوں ان گنت کی تعداد، ان گنت میں جو ہے وہ فرشتے ہیں، ہمارے اور آپ کے رسول تمام فرشتوں کے بھی رسول ہیں، وہ تمام نبیوں کے رسول ہیں، وہ تمام نبیوں کے رسول ہیں، وہ تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ اللہ نے انہیں وہ مرتبہ دیا ہے جو اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ یہ ہمارے اور آپ کے نبی کی شان ہے کہ ہمارے نبی ہی نبیوں کے، تمام نبیوں کے نبی ہیں۔ ہمارے نبی کے سوا کوئی بھی نبی تمام نبیوں کا نبی نہیں ہے۔ یہ مرتبہ صرف پیغمبر اعظم کا ہے کہ ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا، اس کا وعدہ نبیوں سے بھی دیا گیا ہے۔ قدرت نے انہیں ایسا بنایا ہے کہ جناب سرکار مصطفیٰ جان رحمت کا یہ منصب ہے کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، حضور نور المشائخ صاحب قبلہ۔ جب میرے واس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی تھی، آپ نے ولادت سنی ہوگی، کائنات نے جس کا انتظار کیا، بالآخر 12 ربیع النور شریف کو دوشنبہ کے دن صبح صادق سے پہلے سرکار مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت و سعادت ہوئی۔ بیان کرنے والوں نے بیان کیا، دیکھنے والوں نے دیکھ کر بیان کیا کہ ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام سے لے کر آسمان تک نور ہی نور تھا۔ آپ نے ولادت کی باتیں سنی، میں روایات نہ پڑھ کر آگے بڑھتا ہوں، ولادت میں پڑھ چکا ہوں پہلے، اس لیے ولادت نہیں پڑھتا، آج آپ کے یہاں نہیں پڑھی ہوگی لیکن پھر کبھی پڑھوں گا۔ ابھی بات یہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ولادت کس شان کے ساتھ ہوئی یہ میں پھر کبھی بیان کروں گا، لیکن یہ بات یاد رکھیں حضور کی ولادت ہوئی، سرکار شفا کہتی ہیں یا عثمان بن ابو العاص کی والدہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو پیغمبر امن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد میں نے دیکھا
کہ میری آنکھوں سے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، میری آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آ رہا، نور ہی نور ہے، آنکھیں خیرہ ہو رہی ہیں، دکھتا ہی نہیں ہے۔ حضرت شفا کہتی ہیں عبد الرحمن بن عوف کی ماں، یہ وہ ذات ہے جسے حضور علیہ السلام کی دایا بننے کا شرف حاصل ہوا۔ حضور کی ولادت کی شان بے مثال، عوف کی جانتی ہیں بچے کی ولادت کے وقت بدبودار ماحول ہوتا ہے، مگر سرکار آمنہ خاتون کہتی ہیں جناب گندگی تو چھوڑیے، خراجہ منی نور، مجھ سے ایک ایسا نور نکلا ہے، ایک ایسا روشن نور نکلا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے شام کے محلوں کو روشن دیکھ لیا۔ کہنے والے کہتے ہیں ایسی خوشبو ہوئی کہ جدھر منہ کرو وہ جناب تو جگہ معطر ہی معطر نظر آتی تھی۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت کی شان۔ سرکار شفا کہتی ہیں اچانک مجھ پر روب طاری ہو گیا، کپ کپی طاری ہو گئی، کیفیت ایسی ہوئی کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کسی کہنے والے نے کہا، کسی کہنے والے نے کہاں لے گئے تھے؟ تو آنے والے نے کہا آواز، وہ کہتے ہیں دکھ تو نہیں رہا تھا، روب طاری تھا، کپ کپی طاری تھی، زلزلہ طاری تھا، آواز آئی کہاں لے گئے تھے؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا نہ سوال کرنے والا دکھ رہا ہے نہ جواب دینے والا دکھ رہا ہے۔ آواز کیا آواز آئی؟ آواز آئی سوال کہاں لے گئے تھے؟ وہ کہتی حضور بھی نہیں دکھ رہے تھے، دکھ ہی نہیں رہے تھے، سرکار مدینہ علیہ السلام نظر نہیں آ رہے۔ جواب دینے والے نے کیا جواب دیا؟ مشرق میں لے گیا تھا، پورب میں لے گیا، اب نہیں لے جاؤں گا۔ کہتی ہیں پھر وہ جو روشنی تھی وہ ہلکی سی چھٹی، پھر تھوڑی دیر بعد وہی غبار، وہی جو ہے وہ میری نگاہوں کے سامنے اندھیرا، وہی میری آنکھوں کا خیرہ ہونا، بے قرار روب طاری۔ پھر کہاں لے گئے تھے؟ کہا مغرب میں لے گیا تھا، اب نہیں لے جاؤں۔ لے کس لیے گئے تھے؟ جواب آیا وہ اس لیے لے گئے تھے تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے جس کا انتظار صدیوں سے کیا جا رہا تھا، چاند روزانہ جس کا انتظار کرتا تھا کہ وہ کب آئیں گے جس کی انگلی کے اشارے سے میں سینہ چاک کروں گا، سورج انتظار کرتا تھا وہ کب آئیں گے جس کے نور سے مجھے منور کیا گیا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ انتظار کرتا تھا، سب جانتے تھے کم و بیش کے اللہ کے نبی آئیں گے آئیں گے آئیں گے آئیں گے، آخری نبی آئیں گے، سید الانبیاء تشریف لائیں گے، دنیا انتظار کر رہی تھی۔ تو ولادت کے بعد ہم نے پورب سے لے کے پشچم تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جگہوں کی سیر کرا دی۔ قدرت نے فرمایا انہیں آدم کی سفوت، نوح کی نجابت، ابراہیم کی خلت، داؤد کی خلافت، حضرت موسیٰ کا تکلم، سلیمان کی حکومت، حضرت ایوب کا صبر، حضرت زکریا اور یحییٰ کی قربانیاں۔ خطابت کا جوہر نہیں دکھاتا آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے لوگوں کے اوصاف ان کو دے دو، بلکہ دے کیا دو، حقیقت تو یہ ہے یہ انہی کے اوصاف تھے جو ان سے لے لے کر سب کو دیے گئے تھے۔ ساری چیزیں جو سب کے پاس تھی وہ ان کے پاس، زمین کے خزانوں کی چابیاں ان کے پاس۔ بلکہ ایک روایت آج پڑھ دیتا ہوں، ابھی تک نہیں پڑھی، آج تک پڑھی نہیں، پڑھی تھی تقریر میں پڑھی نہیں۔ روایت میں آیا کہ سرکار مدینہ علیہ السلام جب پیدا ہوئے غالباً سیدہ شفا کہتی ہے میں نے دیکھا کچھ چابیوں سی حضور کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میں ہے، میں نے سوچا یہ کیا؟ جواب آیا زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں لے کر یہ شہزادہ پیدا۔ جواب دیا گیا، جواب دیا گیا، ساری کائنات کے سامنے گھما دیا گیا تاکہ سب پہچان لیں کہ جس نبی کا انتظار تھا وہ آ بھی گئے ہیں اور پہچان لو وہ یہی ہے۔ اسی لیے زانا حضور کو پہچانتا تھا۔ جب میں نے اول آخر پر تقریر کی تھی، آج ظاہر پر تقریر کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، پتھر پتھر آپ کو پہچانتے ہیں۔ آپ کی نبوت کی ظاہریت کا معاملہ یہ ہے
पेड़ पेड़ आपको पहचानते हैं, पत्ते पत्ते आपको पहचानते हैं, जानवर आपको पहचानते हैं, परिंदे आपको पहचानते हैं, दरिंदे आपको पहचानते हैं, फरिश्ते तो बहरहाल पहचानते हैं। और आपको बताऊं, मेरे और आपके रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सरकश जिन्नात, सुनिए तवज्जो इधर, सरकश जिन्नात और सरकश इंसान के सिवा, सरकश जिन्नात और सरकश इंसान के सिवा, नाफरमान इंसानों जिन्नात के सिवा कायनात की हर शय मुझे पहचानती है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते, कायनात की हर शय मुझे पहचानती है। ये हमारे और आपके महबूब की शान, हुजूर की ज़ाहिरियत का मामला है। सुभान अल्लाह। आए सितारे देखकर यहूदी पहचान गए कि यही आखिरी नबी है, औसाफ देखकर ईसाई पहचान गए यही आखिरी नबी है, ख्वाब देखकर सैयदा आमिना पहचान गई यही आखिरी नबी है, शान देखकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहचान गए यही नबी है आखिरी। ऐसी शान मेरे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन से लोग पहचानते। सैयदा हलीमा सादिया ने देखा, पहचान गई। पहले तो यतीम समझकर गोद में उठाया, मगर फिर हुजूर की बरकत है कि हलीमा अपने बच्चों को दूध पिलाने की हैसियत नहीं रखती थी। हुजूर अलैहिस्सलाम का दस्ते करम लगा क्या कि उनसे खुद भी दूध नोश फरमाया, उनके बच्चों के लिए भी दूध का इंतज़ाम हुजूर ने करवा दिया। शान ये, हुजूर उनके कबीले में तशरीफ़ ले गए तो पूरे कबीले में, कबीला बनु साद में हलीमा सादिया का मकाम अफजल वाला हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम जिनके खेमे में तशरीफ़ ले गए, रिवायतों में आता है कि उनके कब्र मुबारक से, हुजरा मुबारक से रोशनी ही रोशनी नजर आती थी। हुजूर अलैहिस्सलाम वहाँ रहने लगे। हलीमा की बकरियाँ गुजरती थीं। हुजूर अलैहिस्सलाम नन्हे से ज़ाहिरी ज़िंदगी में तशरीफ़ फरमाए, बकरियाँ आती और हुजूर की खिदमत में सजदा करके गुजरा करती थी। जानवर आकर हुजूर के तलवों का बोसा लेकर गुजरा करते थे। कोई बीमार हो जाता, सजदा हलीमा सादिया का दारू शिफा खुला हुआ था, इसलिए कि कायनात का सबसे अजीम तबीब उनकी गोद में था। सरकार मदीना के करीब उस बीमार को लाया जाता, सैयदा हलीमा सादिया हुजूर अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक, हाथ मुबारक को उठा के मरीज के सर पर, सीने पर फेर देती, अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा देता था। ये मेरे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, ये हुजूर का बचपना है। अगर बकरियां शेर लेकर भाग जाए, तो एक रिवायत में ना हलीमा सादिया की बकरी एक दिन शेर लेके भाग गया। हजरत हलीमा सादिया के शहजादे हजरत अब्दुल्ला घर आए और कहने लगे, अम्मी जान हमारी बकरी शेर लेके भाग गया। किधर गया? आओ मैं बताता हूँ आपको किधर गया। सैयदा हलीमा चली, हुजूर अलैहिस्सलाम भी अपने नन्हे कदमों से तशरीफ लाए। हजरत अब्दुल्ला एक जगह जाके खड़े हो गए और जाकर कहा, हलीमा सादिया के शहजादे खड़े हो गए और जाकर कहा, यहाँ से आगे मैं नहीं जानता कि शेर किधर गया, मैं जानता हूँ यहाँ तक शेर आया, यहाँ से शेर पता नहीं कहाँ है। हुजूर ने फरमाया, अब्दुल्ला तुम पीछे हटो, मैं बताऊंगा शेर कहाँ गया है। मेरे और आपके पैगंबर आगे तशरीफ ले गए। जहाँ तक उन्होंने शेर को जाते देखा था, वहाँ जाकर हुजूर खड़े हो गए और हुजूर ने वहीं खड़े होकर इरशाद फरमाया, या अबल हारिस, ए शेर। हुजूर का पुकारना था कि शेर बकरी हकाता हुआ लेकर आ रहा। अरे खाई नहीं तूने बकरी, शिकार लेके गया था, फाड़ा नहीं। तेरा काम है, भूख लगती है तो जानवर खा लेता है, लेकिन तूने बकरी पर हमला नहीं किया। उलमा सीयर ने लिखा, उस शेर ने हुजूर से कुछ बात की, हुजूर ने उससे कुछ बात की। बकरी लेके हुजूर हलीमा सादिया की तरफ आने लगे। रावियों ने कहा, हमें नहीं समझ आया कि दोनों की बात क्या हुई। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह बात क्या हुई? तो हुजूर ने फरमाया, शेर ने कहा, या रसूल अल्लाह आपकी जियारत को दिल बेकरार था, अब मैं ऐसे कैसे आबादी में आपको देखने आ जाता, इसलिए सोचा कि हलीमा की बकरी ले आता हूँ। हलीमा की बकरी ले आऊँगा
تو کائنات کے مختار حلیمہ کا دل رکھنے کے لیے خود تشریف لے آئے اور میرا کام ہو جائے گا، مجھے زیارت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جانور حضور کو پہچانتے ہیں، ظاہری کے شان ظاہری میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے چچا کے ساتھ جائیں، کیا کیا واقعات پڑھا جائے اور کیا کیا چھوڑ دیں۔ اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ جا رہے ہیں، بحیرہ راہب نے دیکھا قافلہ رکا ہوا ہے، دھوپ تھی نا، دھوپ تاوڑا جس کو آپ کہتے ہیں، ہاں دھوپ تھی، ریگستان کا علاقہ، وہاں تو ویسے بھی چھاؤں مشکل سے ملتی، وہاں کے پیڑ یہاں کی طرح نہیں ہوتے۔ پہلی بات تو پیڑ ہی نہیں ہوتے، اور ہوتے بھی ہیں تو اتنی چھاؤں نہیں ہوتی، ٹھیک تھوڑی سی چھاؤں ہوتی ہے، 2-4-6 لوگ بیٹھ جائیں تو پیک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خیمہ نہیں جا سکتے، چھپایا جا سکے، دھوپ سے بچا جا سکے، ریت تپتا ہوا صحرا، کوئی شامیانہ نہیں۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما، ہوا یوں کہ لوگ چھکا کے بیٹھ گئے، پیڑ کے نیچے سارا سایہ جہاں جہاں تھا لوگ بیٹھ گئے، تو حضور علیہ السلام دھوپ میں بیٹھ گئے۔ عمر چھوٹی ہے بظاہر، یوں تو کائنات میں وہ سب سے بڑے ہیں، لفظ چھوٹا استعمال کرتے ہوئے دل چھوٹا ہوتا ہے، لیکن ظاہری حیات سنا رہا ہوں اس لیے ان الفاظ کا چناؤ مجبوری ہے، ورنہ حضور کے سگے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے پوچھا گیا تھا آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں؟ تو چچا نے پلٹ کر کہا بڑے تو وہی ہیں، بس میں پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ یہ صحابہ کا ادب تھا، یہ صحابہ کا احترام مصطفیٰ تھا۔ ایک صحابی نے مسئلہ بیان کیا لوگوں نے، حضور نے مسئلہ بیان فرمایا تھا یوں 1 2 3 اس طرح کر کے، تو صحابہ کی شان یہ تھی کہ جس طرح حضور نے جن الفاظ سے بات کہی ہے، صحابہ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ٹرو کاپی لفظ بھی نہ بدلا جائے۔ ایک ہوتا ہے مفہوم پہنچا دینا، یہ بس کہنے کا مطلب یہ تھا، ایک ہوتا ہے لفظ بلفظ ورڈ بائی ورڈ کاپی کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ احتیاط رکھتے تھے کہ حضور نے جو لفظ ادا کیے ان الفاظ کو ادا کریں، حضور نے جس انداز سے مسئلہ بتایا اس انداز سے مسئلہ بتائیں، اس انداز سے مسئلہ بتاتے بتاتے انہوں نے اس طرح اشارہ کیا نا، اس طرح حضور نے بھی اشارہ کیا تھا۔ تو دل میں خیال آئے کہیں لوگ یہ نہ سوچ لیں، کہیں خود کی دل میں یہ نہ آ جائے کہ اپنی انگلیوں کو حضور کی انگلیوں کے برابر سمجھ رہا، اپنی انگلیوں کو حضور کی انگلیوں کے برابر سمجھ رہا ہے۔ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ حضور اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ حضور چلتے پھرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حضور کا دیدار رات و دن کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حضور کی صبح و مساء دیکھتے ہیں۔ آدمی جب زیادہ ساتھ رہتا ہے تو بے تکلف ہو جاتا ہے، لیکن صحابہ سے سیکھیں کہ قربت کے باوجود بھی ادب کس چیز کا نام ہے۔ قربت اتنی زیادہ کہ ان سے زیادہ قربت کسی جماعت کی حضور سے نہیں، لیکن ادب اتنا زیادہ کہ ان کے جتنا ادب بھی کسی جماعت نے نہیں کیا۔ سرکار صحابہ کرام کا یہ سرکاران صحابہ کا یہ طریقہ تھا۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، سرکار مدینہ کے صحابی نے یہ انگلیوں سے مسئلہ بتایا اس طرح کر کے، اور پھر اس کے بعد احترام مصطفیٰ میں کیا کہا میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں۔ یہ احترام تھا، سمجھنے والے سمجھ گئے، سب کو سمجھانا ضروری نہیں ہے۔ آگے بڑھتا ہوں تیزی کے ساتھ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جہاں تشریف فرما ہیں، یہاں بیٹھے تھے، لوگ پیڑ کے سائے میں بیٹھ گئے، حضور دھوپ میں بیٹھ گئے۔ حضور دھوپ میں بیٹھ گئے، پیڑ نے دیکھا کہ حضور ہی دھوپ میں بیٹھ گئے۔ علماء سیرت نے لکھا ہے پیڑ حضور کو پہچانتا ہے نا، پیڑ بھی جانتا ہو آنے کی یہ دنیا میں پیدا ہوا ہو یہ انہی کی وجہ سے ہے جن کو ان لوگوں نے دھوپ میں بٹھا دیا ہے۔ ارے یہ نہیں ہوتے جو دھوپ میں بیٹھے ہیں، تو میں خود بھی نہیں ہوتا جب میں نہیں کہتا۔ آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر پڑھیں، ادھر لوگ بیٹھے تھے، سورج ایسا تھا کہ
کہ سارا سایہ پیڑ کا ایک طرف تھا، حضور دوسری طرف بیٹھے تھے، سایہ پیڑ کا ایک طرف تھا، حضور دوسری طرف بیٹھے تھے، لوگ سائے میں بیٹھے تھے، حضور دھوپ میں بیٹھے تھے۔ پیڑ کو پتہ نہیں کیا ہوا، اس نے اپنی ساری ڈالیوں کو ادھر سے گھما کے ادھر کر دیا جدھر حضور بیٹھے تھے، وہ سارے دھوپ میں ہو گئے۔ یہ حضور علیہ السلام اکیلے سائے میں، پیڑ حضور کو پہچانے۔ وہ بحیرہ راہب عیسائی پادری دیکھ رہا، دور سے حضور کا چہرہ دیکھ رہا، حضور کی ادائیں دیکھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پیڑ کی یہ کنڈیشن دیکھی نا، بحیرہ اپنے گرجا گھر سے باہر ہے، عیسائی مولوی، عیسائیت کا دورہ تھا، عیسائی اہل کتاب تھے، عیسائی جو ہے وہ دین حق کے ماننے والے کہے جاتے تھے۔ بحیرہ راہب آیا باہر، اور آنے کے بعد کہا تمہارا سردار کون ہے؟ لوگوں نے جناب ابو طالب کے پاس بھیج دیا، آپ سب کی دعوت ہے۔ اچھا سب کی دعوت صاحب، سب کی دعوت، شام کی دوپہر کی جب بھی کی ہو سکے دعوت۔ سارے قافلے والے پہنچ گئے اور کہا بحیرہ اتنے سالوں سے ہم اس راستے سے گزرتے ہیں، کبھی دعوت نہیں کرتا، آج کیسے دعوت کر دی؟ میں دیسوری سے گزروں اور کوئی چائے نہ پلائے اور اچانک کوئی پلائے تو آپ نے کہا کبھی نہیں پلاتے تھے یہ لوگ، آج کیا ہو گیا؟ قافلے والوں نے کہا بحیرہ گھنٹوں یہاں سامنے بیٹھے رہتے تھے تو ہمیں چائے تک نہیں پلاتا تھا، نہیں چائے نہیں کہا، کھانا نہیں کھلاتا تھا، کھانا نہیں کھلاتا تھا، آج کیسی دعوت؟ بحیرہ نے کہا نہیں آج میری طرف سے دعوت۔ اچھا سارے آگے، اتفاق ہے کہ حضور علیہ السلام تشریف نہیں لائے، حضور علیہ السلام سامان کے پاس تھے ایک روایت میں، دوسرے میں ہے کہ اونٹ کو چرانے کے لیے تشریف لے گئے تھے، واللہ تعالیٰ رسول عالم۔ لیکن بنیادی بات یہ کہ دعوت میں حضور نہیں پہنچے، تو بیٹھا بحیرہ راہب اور اس نے صاف پر نگاہ ڈالی، سب آ گئے، سب آ گئے، سب آ گئے، نہیں سب نہیں آئے، وہ شہزادہ کہاں ہے؟ کب سبحان اللہ کہیں گے آپ؟ 2024 کے بعد کہنے کا ارادہ ہے؟ پرسوں کہیں گے، کل جمعہ ہے کل کہیں گے، ارے آج بھی شب جمعہ کہہ دیجیے سبحان اللہ، ایک درود شریف پڑھ لیجیے، میں پڑھاتا ہوں پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ روایت میں آیا جو شخص اس رات کو کثرت کے ساتھ ہر جمعے کی رات کو شب جمعہ کو یہ درود شریف پڑھے گا، مرنے سے پہلے نزا کے وقت اسے حضور کی زیارت ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے آگے بڑھیے۔ حضور علیہ السلام ہے آج تشریف نہیں لائے، اچھا سب آ گئے، وہ شہزادہ نہیں آیا، اب اونٹ کے پاس، ارے بلاؤ، ارے ہم سب آگے، ارے انہی کے لیے تو میں نے دعوت رکھی ہے، حضور تشریف لائے۔ اب آپ سوچیے منظر کیسا ہوگا، بھیڑ بھری پڑی ہے، گھر خاندان کے لوگ موجود ہیں، قرابت دار رشتہ دار موجود ہیں، قافلے والے موجود ہیں، سارے ساتھی موجود ہیں، اور حضور ننھے قدموں سے تشریف لائے۔ ظاہر بات ہے کہ لوگوں کو چیرتے ہوئے حضور آگے تشریف لے گئے ہوں گے، تشریف فرماؤ۔ فرمایا کہ ان کا باپ کون ہے؟ جناب ابو طالب نے کہا میں ہوں۔ کہا جھوٹ بولتے ہو؟ کہا میں ہوں۔ نہیں جھوٹ بولتے ہو، ان کے والد تو انتقال کر گئے، تم کون ہو؟ کہا وہ میرے بھائی ہیں، ہم دونوں ماں جائے ہیں، میرا بھائی عبداللہ یہ اس کا شہزادہ ہے۔ اجازت ہو تو پشت انور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہو تو پیٹھ دیکھ لو، دیکھ لو، چادر مبارک ہٹائی گئی، پشت انور کی زیارت کی گئی، مہر نبوت کو دیکھ کر عیسائی مولوی کی آنکھیں جگمگانے لگی اور کہا ابو طالب میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، صدیوں سے جس آخری نبی کا یہ کائنات انتظار کر رہی تھی، مبارک ہو تمہارا بھتیجا خاتم الانبیاء بنا کر ہے۔
حضور مولانا مشائخ صاحب قبلہ اس وقت کا یہ نبیوں کے سردار ہے. عیسیٰ نے اپنی زندگی میں جن کی آمد کے قصیدے پڑھے تھے اور ہمیں بتایا تھا کہ ان کی پشت پر مہر نبوت ہوگی, بادل ان پر سایہ کرتے ہوں گے, پتھر انہیں سلام کرتے ہوں گے, پیڑ ان کی طرف اپنی چھاؤں کو موڑ دیتا ہوگا, پتھر انہیں پہچانتا ہوگا, قدرت ان کی پشت پر مہر نبوت لگا کر بھیجے گی, عرب کی سنگلاخ وادیوں میں پیدا ہوگا, اس کے والد اس کے پیدا ہونے سے پہلے انتقال کر چکے ہوں گے. اے ابو طالب, یہ وہی ذات ہے جس کی آمد پر تقریر عیسیٰ روح اللہ کیا. اور میں کہتا ہوں ابو طالب ایسا کرو کہ تم ان کو واپس مکہ بھیج دو. یہودیوں کو اگر پتہ چلا تو ان کے جان کے دشمن ہو جائیں گے. تو حضور علیہ السلام کو واپس وہیں سے پلٹا دیا گیا. تو حضور علیہ السلام مکہ تشریف لے, پیڑ حضور کو پہچانے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں, مشہور زمانہ حدیث فرماتے ہیں, میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میرے نبی ہونے کا اعلان کرنے سے پہلے بھی مجھ پر سلام پڑھتا تھا. نہ ڈول والو, ذرا ڈول کے یہ سوچو, جب حضور نے اعلان نہیں کیا کہ میں نبی ہوں تو بھاٹے کو کیسے پتا کہ نہیں؟ یہ تو سیاست کی حدیث ہے. ان لوگوں کی والدہ کا انتقال ہو گیا جو لوگ کہتے ہیں 40 سال کی عمر کے بعد نبوت ملی, معاذ اللہ. اور آپ بتائیے, حضور فرماتے ہیں نبی ہونے, مبعوث کا لفظ ہے, بعثت کا معنی ہوتا ہے اعلان نبوت. ٹھیک, اس لیے میری عادت یہ ہوتی ہے کہ میں عربی جملوں سے ہٹ کر مفہوم کی بات پیش کرنے کی کوشش کروں. عرض کیا کر رہا ہوں, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں نے میرے مبعوث ہونے سے پہلے وہ مجھ پر سلام پڑھتے. مطلب میں نے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا اور وہ مجھے کہتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ایک حدیث شریف میں مولا علی ساتھ تھے. علی کہتے ہیں میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, صرف آواز آ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, سلام کرنے والا نظر نہیں آ رہا تھا. میں نے تھوڑی دیر بعد حضور سے پوچھا یا رسول اللہ, اس بیابان, اس جنگل, اس پہاڑی علاقے میں آپ کو کون سلام کر رہا ہے؟ جہاں تک علی نہیں پہنچے اس سے آگے مصطفیٰ پہنچے ہیں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی وہ پہاڑ دیکھ رہے ہو, وہ چوٹی دیکھ رہے ہو, پتھر چھوٹا سا, کہاں کہ وہ پتھر سلام دے رہا ہے. وہ آپ سبحان اللہ نہیں کہہ رہا, وہ پتھر سلام کہہ رہا ہے. اور آپ کا کلام, آپ کی زبان سے کلام نہیں نکل رہا. زور سے بولو سبحان اللہ. جانتا ہوں سونے کا وقت ہے, کیا کروں, آگے بڑھو. میں تو اپنی ڈیوٹی پوری کروں, محنت لگے گی زیادہ, دل نہیں ٹوٹے گا کسی کا. آگے چلیے, ہاتھ اٹھا کر بتائیں کتنے لوگ سو رہے ہیں. اچھا درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ. توجہ ہے آپ کی, توجہ ہے, بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو میری تقریر کا موضوع کیا, حضور ظاہر ہیں, ایسے ظاہر ہیں. حضور فرماتے ہیں میں ساری مخلوق کا رسول ہوں. حضور فرماتے ہیں سرکش انسان و جنات کے سوا سارے لوگ مجھے پہچانتے ہیں. اس پر میں واقعات آپ کو سنا رہا ہوں. پتھر حضور کو سلام کرتا تھا, پیڑ حضور کے لیے سایہ کرتے تھے, بادل حضور کے لیے سایہ کرتا تھا. جیسے آپ چھتری کا کام لیتے ہیں نا دھوپ سے بچنے کے لیے, اس طرح آٹومیٹک بادل چھتری بن کے حضور کے سر پہ چلا کرتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پرندے پہچانتے تھے. کہو سبحان اللہ. ایک قصہ سنا دوں, گو جانتے ہیں ہم, گو نہیں, جانا نہیں, گو کیا کہتے ہیں آپ کو, وہی کہتے ہیں. سنیں, میں سمجھ رہا تھا کہ صرف بنگال میں کو کہتے ہیں.
ایک شخص بنو سلیم کا عربی تھا. گاؤں عربی کہتے ہیں دیہاتی کو. عربی کس کو کہتے ہیں؟ گاؤں کا. تو وہ گوہ کا شکار کر, عرب والے گوہ کھاتے تھے, تو گوہ کا شکار کر کے اپنی آستین میں ڈال کے وہ آ رہا تھا. دیکھا حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے اور حضور علیہ السلام کے آس پاس صحابہ بیٹھے. وہ قریب پہنچا تو لوگوں سے پوچھا یہ کیسی بھیڑ ہے, کیسی ہے بھیڑ ہے؟ کہا ایک نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے, وہ بیٹھے ہیں اور ان کے آس پاس ان کے فالوورز, ماننے والے, ان کی اتباع کرنے والے بیٹھے ہیں. اچھا. وہ محفل کو چیرتا ہوا آگے چلا گیا, حضور کی محفل میں, اور آگے جا کے اس نے گستاخی کی, اور گستاخی کرتے ہوئے کہا معاذ اللہ, یہ کیا نہیں چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر آتے ہو, نقل کفر نہ باشد. پھر اس نے کہا اگر میری قوم مجھے جلد باز نہ کہتی تو میں اسی وقت اپنی تلوار سے آپ کی گردن اڑا دیتا. حضور کو کہا اب عمر محفل میں بیٹھے ہوں, کوئی بول کے گزر تو نہیں سکتا, اس لیے کہ عمر بیٹھا, کیسے گزرو گے, گزار دیں گے. حضرت عمر جلال میں کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کو ابھی حد ادب بتا دیتا ہوں, اس کی جلد بازی کی تحقیق میں کر دیتا ہوں, اس کی جلد بازی بتا دیتا ہوں کہ جلد بازی کس وقت. حضور نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ, عمر بیٹھ جاؤ. اللہ رب العزت اسی کو نبوت دیتا ہے جس کے دل میں برداشت کا مادہ ہوتا ہے, جس کے دل میں صبر و تحمل ہوتا ہے, قدرت اسی کو نبی بناتی ہے. عمر بیٹھ جاؤ بھائی, بیٹھ جاؤ. عمر بیٹھ گئے. اس نے پھر جملے پورے سوئے کہ حضور سنتے ہیں, دیکھیں آپ کیا اخلاق ہے, کیا کردار ہے. کائنات انگلیوں کے اشاروں پر ناچ سکتی ہے, مگر وہ بدو کی باتیں سن رہے ہیں خاموشی سے. پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام بہت کچھ وہ بول چکا نا, تو حضور نے فرمایا کس بات نے تجھے اس چیز پر آمادہ کیا کہ تو ہماری محفل میں آ کے اس طرح بد کلامی کر رہا ہے. تو پھر اس نے پلٹ کے کہا کیا آپ بھی اس طرح بات کریں گے, کیا آپ بھی میرے ساتھ وہی کریں گے جو میں کروں. حضور نے فرمایا نہیں, میرا مذہب یہ نہیں سکھاتا ہے, میں نہیں کروں. حضور نے جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تفصیل میں نہیں جاتا, بات ہوتی رہی نا تو اس کو جوش آیا. اس نے لمبے لمبے جبے پہنتے, عربی آج بھی ایسے پہنتے, یہ مدینہ شریف کا ہے الحمدللہ. تو یہ اس طرح کے جبے ہوا کرتے تھے, اور پہلے تو چادر ہوا کرتی تھی زیادہ. یہی چادر کو سیدھی یا بعد میں پہلے یہ ہوتی تھی چادر اسی طریقے سے پہن لیتے تھے. تو اس طرح آج بھی چوڑے چوڑے جبے بہت سے عرب ممالک میں پہنے جاتے ہیں. تو اس نے یوں رکھی ہوئی تھی گو چھپا کے ایسے جبے کے اندر, کرتے کے اندر. تو حضور علیہ السلام کے سامنے اس نے وہ گو پھینکی اور کہا یہ گو ہے, شکار کر کے لائے ہوں, اگر آپ نبی ہیں تو اسے کہیے کہ آپ کا کلمہ پڑھے, اور اگر یہ کلمہ پڑھے گی تو میں آپ کو نبی مان لوں گا اور مسلمان ہو جاؤں گا. اگر میری قوم مسلمان ہو جائے گی تو میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا. صحابہ کرام کی نگاہیں اٹھی, یہ کیا کہہ رہا ہے. حضور علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس کو قریب تو حضور نے فرمایا یہ گو کہاں ہے. اب سنیں, شکار کی ہوئی گو میرے اور آپ کے پیغمبر کو کس شان کے ساتھ پہچانتی تھی. میرے اور آپ کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ضب, ضب کہتے ہیں گو, عربی میں گو کو ضب کہتے ہیں ضاد سے. یا ضب, اے گو. کتنے خوش قسمت تھی وہ گو جسے خود حضور پکار رہے ہیں. کیا منصب اور کیا مرتبہ تھا اس گو کا کہ آج 1400 سال بعد بیٹھ کر ہم اس کی باتیں کر رہے ہیں. بتائیے صاحب, حضور سے نسبت ہو جائے تو سانپ کی بھی عزت بڑھ جاتی ہے, گو کی بھی عزت بڑھ جاتی ہے. آج حدیث کی کتابوں میں اس گو کا تذکرہ موجود. امام طبرانی اپنے معجم الاوسط یا معجم الکبیر میں اس روایت کو لے کر آئے. طبرانی نے اپنی کتاب میں لکھا کیا میرے اور آپ کے پیغمبر نے اس عربی کے کہنے پر فرمایا یا ضب, اے گو. ادھر حضور کا جملہ پورا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم, ادھر سے گو بولی لبیک یا رسول اللہ.
لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ گو بھی لگتی ہے. وہ پتہ نہیں کہاں گئے جو کہتے کہاں سے لائے ہو گو. لبیک و سعدیک یا رسول رب العالمین، یہ لفظ ہے حدیث. میں حاضر ہوں اے دونوں جہان کے رب کے رسول. پھر حضور علیہ السلام اچھا وہ بول پڑی تو صحابی کہتے ہیں اتنی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ وہ بول رہی تھی کہ مجلس میں بیٹھا ہر شخص سمجھ رہا تھا کہ یہ وہ کیا رہی ہے. حضور نے پوچھا بس بلایا یا لبیک. حضور علیہ السلام نے فرمایا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ سوال دیکھیں آپ، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ گو نے کہا میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے. میں اس کی عبادت کرتی ہوں زمین پر جس کی حکومت ہے، سمندروں پر جس کا حکم چلتا ہے، جنت میں جس کی رحمت ہے، جہنم میں جس کا عذاب ہے. میں اس خدا کی عبادت کرتی ہوں. گو نے اقرار توحید کر لیا مگر اونلی توحید کافی نہیں تھا. لوگ محنت لگاتے ہیں نا شہروں میں، نو شرک اونلی توحید. اونلی توحید کافی ہوتا تو گو کو حضور چپ کر کام ہو گیا. اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں لیکن بات نہیں ختم نہیں ہوئی. میرے اور آپ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا رب من انا، ایک کو یہ تو بتا میں کون ہوں. ابو بکر بیٹھے ہیں، عمر بیٹھے ہیں، علی بیٹھے ہیں، عثمان بیٹھے ہیں اور کو سے پوچھا جا رہا ہے ذرا تو بتا کہ میں کون ہوں. اس کو نے بزبان فصیح کہا انت رسول رب العالمین، انت خاتم النبیین، آپ تمام نبیوں کے سب سے آخر میں تشریف لانے والے، آپ تمام رسولوں کے سردار، آپ اللہ رب العالمین کے رسول ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی کو شرم سے مر جانا چاہیے. گو کو حضور کی خاتمیت کا اقرار ہے. ان بندروں کو پتہ نہیں کیا ہوا. سنیے گو کہتی آپ خاتم النبیین ہیں. پھر گو نے کیا جملہ کہا اب اپنے مالک کی کہہ رہی ہے ابھی تک تو آپ کی شان یہ ہے یا رسول اللہ وہ کامیاب ہوا جس نے آپ کی تصدیق کی، وہ رسوا ہو گیا، وہ بے مراد ہوا جس نے آپ کو جھٹلایا. فتویٰ دے دیا گو نے. اب وہ شکار کر کے جو لائے تو گئی یار گو میری ہے، پکڑ کے میں لایا ہوں، ناتے حضور کی پڑ رہی ہے. اب ہوا کیا، اس گو کو تو اس کا تو کام پورا ہو گیا. اس نے حضور علیہ السلام سے وفا کا ثبوت دے دیا. اب گو کے مالک نے اپنی گھٹنوں کو زمین پہ رکھ دیا اور کہا یا رسول اللہ ہاتھ آگے بڑھائیں، جب یہ مسلمان ہونے کا شرف رکھتی ہے تو میں اسے پہلے حق رکھتا ہوں کہ مسلمان ہو. حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر وہ صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئے. اور سنیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں کلمہ پڑھایا. گو مسلمان ہے اس شان کے ساتھ کہ اس نے نبی کی نبوت کا اقرار کیا، اظہار کیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جو آئے یا رسول اللہ میں جب یہاں آیا تھا تو سب سے زیادہ دل میں نفرت آپ کے لیے تھی، مگر یا رسول اللہ اب دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہے تو آپ کی ذات سے ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے بات کہہ دی تھی اس لیے میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، بلکہ حقیقت یہ ہے میرے جسم کا رواں رواں پر ایمان لایا، میرے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا پر ایمان لایا. میں مکمل ہوش و حواس میں آپ کی غلامی کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے دامن کرم سے وابستہ کریں. مسکرا کر فرمایا یہ نہیں کہا ہاں میں ہوں ایسا، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، مجھے کوئی بڑی بات نہیں ہے. حضور نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے جس نے تمہیں اس مقدس دین کی طرف ہدایت عطا فرمائی. اور پھر ہمارے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا، وہ آپ کے کام کی بات بھی ہے، غور سے سنیے گا. ہمارے اور آپ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا
اللہ نماز سے راضی ہوتا ہے، دین نماز سے مکمل ہوتا ہے، یہ حدیث پاک کے جملے ہیں۔ اور نماز بغیر قرآن کے نہیں پڑھی جا سکتی، اس لیے آؤ میں تم کو قرآن سکھاؤں، یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ تھوڑی دیر ٹھہر جائیے، میں قصہ آگے پڑھوں گا، ابھی تھوڑی بات کر لوں آپ سے۔ حدیث کا مفہوم دین کامل نہیں اس کا جو بے نمازی ہے، بلکہ نماز چھوڑنا تو کافروں کا کام ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ 2 بجے تک تقریر سنیں گے، 4 بجے تک تقریر سنیں گے۔ اگر آپ فجر نہیں پڑھتے ہیں، آپ 10 بجے تک بھی تقریر سنتے رہیں، آپ کو اتنا ٹھوکا جائے گا کہ پتہ نہیں کہاں جائے گا۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، جب ٹھوکا جائے گا تب پتہ چلے گا مولانا صحیح کہتے تھے۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنے کے بدلے 6400 سال جہنم میں جلنا پڑے، 6400۔ کوئی پیر صاحب نہیں بچائیں گے، اب پیر صاحب نہیں پڑھتے ہوں تو خود بھی ٹھوکے جائیں گے۔ اوپر ڈھول بج رہا ہے، حضرت کا عرس ہو رہا ہے، اندر حضرت کا ڈھول بجایا جا رہا ہے۔ ایسے بھی کئی لوگ ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ساری زندگی میں پھاں پھوں کی دین کی طرف بلانا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، بات اسی کی اچھی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کڑوی ہے، آئے نہ سمجھ میں تو آئے گی، ہلو گے نہیں، ہاں یہ نا ڈول ہو جائے گا، آپ اپنے ڈولو گے۔ لیکن سنیے، کوئی شخص مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ بے نمازی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب تو اس کو کافر کہتے ہیں جو بغیر عذر شرعی کی نماز چھوڑ دیتا۔ جی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے 120 صحابہ کا فتویٰ ہے کہ بے نمازی کافر ہے۔ اللہ رحم کرے حضرت امام الائمہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، ہمارے امام کی ذات پر ہم جن کے مسلک پر ہیں، جن کے فقہ میں جن کی تقلید کرتے ہیں، انہوں نے دلائل البراہین سے یہ ثابت کیا کہ نماز چھوڑ دینے والا کافر تو نہیں ہوا، البتہ کافروں والا کام ضرور کیا۔ آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کو نمرود والا کام کرنا ہے یا ابوبکر والا کام کرنا ہے۔ کہنے کی بات نہیں، عمل کر کے بتائیے، یہاں تو ہم ہی سبھی بھر لیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا جو شخص بے نمازی ہے کل قیامت کے میدان میں اس کا حشر فرعون، حامان اور شداد کے ساتھ ہوگا۔ کیسے کھڑے ہوں گے فرعون کے پیچھے، حامان دشمن خدا کے پیچھے، شداد دشمن خدا کے پیچھے؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اگر نماز نہیں ہے آپ کو حضور سے محبت نہیں ہے ہی نہیں محبت۔ محبت تو وہاں تھی جہاں لوگ نفل بھی نہیں چھوڑتے تھے، محبت تو وہاں تھی جہاں مسکرانے کی ادا کو بھی کاپی کرتے تھے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کر کے ایک مرتبہ مسکرا رہے تھے، لوگوں نے پوچھا حضرت مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ امیر المومنین ذو النورین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ بغیر وجہ مسکرا رہا ہوں اس لیے کہ محبوب نے یہی وضو فرمایا تھا اور حضور علیہ السلام وضو فرما کر یہاں کھڑے ہو کر مسکرائے تھے، بس میں سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ یہاں محبت ہے، یہاں محبت ہے۔ کوئی پیسے لے کے ابو بکر قبول کر لو، حضور نے فرمایا تو وہی ہے نا جس کی زکوٰۃ حضور نے رد کروا دی تھی؟ ہاں۔ قبول نہیں کی؟ نہیں، لے جاؤ، تمہارا چندہ تمہاری زکوٰۃ ہم بھی قبول نہیں کریں۔ محبت یہاں ہے۔ حضور علیہ السلام کی اتباع دیکھنی ہے تو آپ یہاں دیکھیے، وقت نہیں ہے، لیکن اس قصے میں یہ بات آئی تو میں نے عرض کیا دین اگر آپ کو منور کرنا ہے اپنا سینہ اور مکمل دین میں آنا ہے تو اس کے لیے نماز ضروری ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ میلاد کی محفل میں نہیں آئیں گے قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا کیوں نہیں آئے۔ امام صاحب بھلے پوچھ لیں مگر فرشتہ نہیں پوچھے گا۔ آپ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ نہیں آؤ گے تو جو کچھ مجلسی علم ہے وہ بھی نہیں جاتا رہے، مدرسے میں جانے کی توفیق نہیں ہوتی، جو کچھ محفل میں ملتا وہ بھی نہیں ملے، لیکن
اصول بتا رہا ہوں آپ کو. اگر آپ جو ہے وہ محفل میں نہیں آئے، قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کیوں نہیں گئے تھے. پیر صاحب سے ملنے نہیں آئے تو قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا کیوں نہیں آئے تھے. لیکن آپ نماز نہیں پڑھے اگر تو آپ سے پوچھا جائے گا سب سے پہلے قیامت میں کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی. بس سمجھ آ رہی ہے. جلوس میں بھی اگر نہیں گئے 12 ربیع الاول کے دن تو نہیں پوچھا جائے گا کہ کیوں نہیں گئے. لیکن جلوس کے نام پہ اگر ظہر اثر گنوا دیا آپ نے تو آپ سے قیامت کے میدان میں ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ نے کس کی اجازت سے یہ نماز چھوڑ دی. بات سمجھ آ رہی ہے. اس لیے نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. سلام پڑھیں. بولیے انشاءاللہ کب کہیں گے آپ؟ کیا انشاءاللہ؟ نماز قائم کریں گے. ایسے سست بیٹھے جسے کوئی ملک الموت آ گیا ان کے پاس. اگر نہیں پڑھیں گے ہمارا کام کہنا ہے. آپ کیا سوچتے ہیں کہ 40ویں کی فاتحہ لمبی ہو جائے گی تو مغفرت پکی ہے؟ ہاں بھیڑ آگے چلو مغفرت پکی. وہ اللہ جانے مغفرت ہونی کہ نہیں ہونی. ایک بار یاد رکھ لیجیے میرے اور آپ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے قیامت کے میدان میں بے نمازی کی شفاعت کا ذمہ مجھ پر نہیں ہے. کس کے دامن میں جا کے چھپو گے؟ کس کے دامن میں چھپو گے جا کے؟ جلسوں کے نام پہ نمازیں چھوڑ دی جاتی، سفر کے نام پہ نمازیں چھوڑ دی جاتی، شادیوں کے نام پہ نمازیں چھوڑ دی جاتی، جلوس کے نام پہ نمازیں، استقبال کے نام پہ نمازیں چھوڑ دی جاتی ہیں، فلاں کے نام پہ نمازیں. کسی بھی صورت میں نماز ترک کرنے کی اجازت نہیں. بات سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں آئی؟ نہیں آتی سنیں. کسی مفکر نے کہا تھا جب نصیحت کرنے والوں کی نصیحت کو قبول نہیں کرتی نا تو پھر اللہ کا عذاب اس کو قبول کرواتا ہے. ایسے نہیں آتا عذاب، حالات ایسے نہیں بگڑتے. اس لیے رجوع کرے اپنے رب کی طرف. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں آ گئے ہو مگر دین میں قبولیت اور دین میں مکمل اس وقت ہوگی جب نماز پڑھو گے، اور نماز بغیر قرآن کے نہیں. تو حضور نے آگے بلایا اور حضور علیہ السلام نے سورہ اخلاص کی تعلیم دی. قل واللہ شریف، قل واللہ شریف حضور علیہ السلام نے ان کو یاد کرے. جب حضور تلاوت کر رہے ہوں اور سورہ اخلاص کی تلاوت حضور کر رہے ہوں تو پھر شان ہی ڈالی. انہوں نے سنا نا نئے مسلمان نے جب سنا تو کہا یا رسول اللہ میں نے بہت سے قصید حدیث پڑھے رجز پڑھے ہیں، بہت سے اشعار پڑھے مگر ایسا خوبصورت شعر کبھی سنا ہی نہیں ہے. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. انہوں نے سنا کوئی شاعری ہے تو کہا ایسے کوئی شعر میں نے سنا ہی نہیں ہے. حضور مسکرائے فرمایا بھائی یہ کوئی شاعری نہیں ہے، میرے اللہ کا کلام ہے. یہ قرآن کی سورت سورہ اخلاص ہے جو کتاب مجھ پر آئی ہے اس کی ایک سورت ہے. اور فرمانے لگے ہمارے اور آپ کے پیغمبر کا اس سورت کی شان ہے جس کو ایک بار پڑھے گا اس کو اللہ 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب دے گا، جو دوسری 2 بار پڑھے گا اس کو 2/3 قرآن پڑھنے کا ثواب دے گا، اور جو 3 بار پڑھے گا اللہ اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرے گا. آپ نے صرف سبحان اللہ کہا نا وہ مچل گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا اللہ کتنا اچھا ہے، میرا مالک کتنا کریم ہے کہ عمل تھوڑا کرو قبول بھی کر لیتا ہے اور ثواب بھی زیادہ آتا ہے. پھر سورہ اخلاص انہوں نے یاد کر لی. حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا یہ تمہارا ساتھی ہے، نیا مسلمان ہے، کچھ اس کو دو. عبدالرحمن بن عوف کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنی اونٹنی پیش کی اور کہا کہ صاحب میری یہ اونٹنی ہے، یہ 10 مہینے کی حاملہ ہے، بچے سمیت تمہیں دیتا ہوں. یہ فارسی نسل اونٹنی سے تھوڑی چھوٹی ہے، عربی نسل اونٹنی سے تھوڑی بڑی ہے. اس کے اوصاف حضرت عبدالرحمن بن عوف نے بیان فرمایا. اور اونٹنی تحفے دی، کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ دیا، کسی نے امامہ دیا، مالا مال ہو گئے. عبدالرحمن بن عوف اونٹنی کے اوصاف بیان کر کے بیٹھے نا تو حضور علیہ السلام کا دریا رحمت جوش میں آیا. حضور نے کھڑے ہو کر حضور نے ارشاد فرمایا عبدالرحمن تم نے جو اونٹنی تحفے میں دی ہے اس کے اوصاف بیان کر دیے ہیں. اب مجھ سے سنو جو اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں سواری دے گا، جو اونٹنی دے گا اس کے پاؤں
फलां ज़बर फलां चीज़ उसकी ज़बरदस्त की तरह होगी, फलां चीज़ उसकी याकूत की तरह होगी, उसके अंदर ये सुनहरी चीज़ होगी। अल्लाह अकबर। हुजूर उस जन्नती ऊँटनी के औसाफ बयान कर रहे हैं और फिर फरमाते हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ, इतनी खूबसूरत ऊँटनी अल्लाह तुम्हें देगा और फिर उसकी स्पेशलिटी ये भी होगी कि वो तुम्हें पुलसिरात से लेकर इतनी तेज चली जाएगी जैसे बिजली कड़कती है, वैसे वो ऊँटनी तुम्हें पुलसिरात को पार करा। वो साहबी वहाँ से उठे, बनु सुलैम के कबीले बनु सुलैम के वो साहबी वहाँ से उठे। अभी आए थे गो लेकर, नफरत करते हुए जा रहे हैं, मोहब्बत करते हुए आशिक रसूल बनकर जा रहे हैं। जा रहे साहब वापस पलटे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपनी जगह तशरीफ फरमाए। ये पलटे ना तो रास्ते में इनको इनके कबीले के 1000 लोग मिले बनु सुलैम के, और सब तलवारें घोड़े 1000 लोग एक सामने खड़े हो गए। कहाँ जा रहे हो? का सुना है किसी ने नबी होने का ऐलान किया, उसको कत्ल करने जा रहे। पूरे अभी ठीक आया था 1000, मगर कुदरत की शान देखी, वो 1000 के सामने वो अकेला कबीले वाला खड़ा हो, जो अभी मुसलमान होके गए ना, खड़े हो। और खड़े होने के बाद कहा, सुनो सुनो मेरे कबीले वालों, और मेरी भी बात सुन लो। कबीले बात की बातें, कबीले के आदमी की बातें सुनना जरूरी भी थी। लोगों ने अपनी सवारियां रोकी, तलवारें म्यान में थी। पलट कर पूछा, बताओ क्या कहना चाहते हो? उन्होंने गो का शिकार का सामने फेंकना, अपनी बद इखलाकी का इजहार, उस पर हुजूर के मुस्कुराकर हुजूर का जवाब, उस पर फिर गो को हुजूर का पुकारना, फिर गो का बोलना, गो का तौहीद का इकरार करना, रसूल की रिसालत का इकरार करना, गो का इजहार इबादत करना कि मैं किसकी इबादत करती हूँ, ये सारी चीज़ें, गो का खातिमुन नबिय्यीन होने का इकरार करना, फिर सहाबा किराम का इनको तोहफे देना, फिर उसके बाद उस ऊँटनी को दिखाना, सारा किस्सा उन्होंने अपने कबीले को सुनाया। और सुनाने के बाद पलट कर कहा, अब बताओ उस शख्स के बारे में, उस जात के बारे में तुम क्या कहते हो? मैं तो जब गया था सबसे ज्यादा नफरत करता था, मगर मैं हूँ तुम्हारे कबीले का, लेकिन इस वक्त मेरे जिस्म का एक टुकड़ा उन पर कुर्बान होना चाहता है। अल्लाह अकबर। इधर हुजूर ने सुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अकेला आदमी 1000 के सामने खड़ा हुआ और कबीला बनु सुलैम के लोग आ रहे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। इस रिवायत के रावी हजरत उमर बिन खत्ताब है, एक किताब में अब्दुल्ला बिन उमर है, हजरत उमर बिन खत्ताब तशरीफ लाए। हजरत उमर बिन खत्ताब कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जल्दी से तशरीफ लाए, यहाँ तक के हजरत रसूल मोहतरम ने चादर मुबारक भी ज़ेब तन नहीं फरमाई, इतनी जल्दी में थे। और तेजी के साथ हुजूर उस जगह तक पहुंचे जहाँ 1000 लोग खड़े थे। अभी हुजूर का पहुंचना था कि एक आशिक की तकरीर ने पूरे 1000 कबीले वालों का दिल बदल कर रख दिया था। हुजूर पहुंचे तो वो 1000 के लोग, 1000 लोग हुजूर की खिदमत में आए। अगर रावी ना कहते तो मैं नहीं पढ़ता। मुस्तफा जान रहमत को अपनी निगाहों के सामने देखकर कबीला बनु सुलैम के लोग हुजूर के जिसमें अक़दस के हिस्सों को चूमने थे। कोई पाँव को चूम रहा है, तलवों को चूम रहा है, कोई हाथों को चूम रहा है, कोई कहीं जो है वो हुजूर की हथेलियों को चूम रहा है। मुस्तफा के जिसमें अक़दस को कबीले बनु सुलैम के लोगों ने चूमा। चूमने के बाद 1000 लोग एक साथ मुसलमान तो पहले ही हो चुके थे। रावी कहते हैं 1000 किसी कबीले के 1000 आदमी एक साथ इसी वक्त मुसलमान हुए। आप सोचें, ये हमारे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। उन्हें जो कुत्ता ना वो शेर भी पहचानता। हजरत सफीना रास्ते में है, रास्ता भटक गए, सामने से शेर आ गया। शेर आया, घबरा गए। कुत्ता आ जाए तो आप उधर देखने लगते हैं, शेर आ जाए तो पता नहीं किधर देखने लगेंगे, इधर ही नहीं दिखेंगे, देखने का आया तो भी थोड़ा सा घबरा। इंसान थे लेकिन आशिक रसूल थे। तो जो है आपकी आशिक रसूल थे। शेर की तरफ देखा, शेर इनकी तरफ पड़ रहा है। हजरत सफीना फरमाने लगी, या अबल हारिस अना मौला रसूलुल्लाह। ऐ शेर, छोटा मोटा मैं समझना, मैं हुजूर का गुलाम हूँ। इसका
شریف اٹھائیے، حدیث پڑھیے، اور بھی بہت ساری کتابوں میں بہت سی روایتوں کو جمع کر کے پیش کر رہا ہوں۔ کیا شیر قریب آیا، اس نے نگاہیں جھکا دی۔ ایک روایت میں کہ حضرت سفینہ کے برابر کھڑا ہو گیا۔ اب سفینہ چلتی تو شیر چلتا تھا، سفینہ رک جاتے تو شیر رک جاتا تھا، باڈی گارڈ ہو گیا شیر۔ جنگل کا کوئی جانور آتا سامنے تو شیر آگے آگے کھڑا ہو جاتا حضرت سفینہ سے، پھر ساتھ ساتھ میں چلنے لگتا۔ پھر کسی جنگل کی درندے کی آواز آتی، شیر آگے آ کے کھڑا ہوتا، یہاں تک کہ حضرت سفینہ کو لے جا کر اس قبیلے سے ملایا، اس قافلے سے ملایا جس قافلے سے ان کو سفر کرنا تھا۔ یہ شیر ہے۔ بکریاں حضور کو پہچانتی ہیں۔ ایک دن قریشی صاحب سنو، ایک دن جتنے بھی قریشی ہیں سب سن لیں، ایک دن کسی نے چھرا چلایا تو ہاتھ سے چھوٹ گیا یا کچھ ہوا، بکری نے اپنا پیر چھڑایا، بھاگ گئی، بھاگ کے حضور کی خدمت میں پہنچ گئی۔ بکریاں بھی حضور کو کیسے پہچانتی تھی حضرت توجہ رکھو، بکریاں بھی پہچانتی تھی، اپنی جان بچانے کے لیے انہیں ایک ہی چوکھٹ نظر آ رہی ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت بولے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا دوڑی۔ پیچھے بھی جو قصائی بھی دوڑا، حضور علیہ السلام کے سامنے بکری بھی کھڑی ہے، قصائی نے بکری کو ٹانگ سے پکڑا، کھینچنے لگا۔ اب حضور کے جملے دیکھیں، حضور نے فرمایا او بھائی قصاب ذرا نرمی سے، اور پھر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم بکری کو کیا فرمایا، اس کو تو جانا تھا نا، کیا کہہ سکتے تھے، میرے حضور کی دل رکھنے کی ادا دیکھیں۔ حضور نے بکری سے فرمایا بکری اللہ کے حکم پر صبر کر، اللہ کے حکم پر صبر کر۔ دیکھیں پرندے حضور کو پہچانتے ہیں، سانپ حضور تشریف فرماتے سانپ آ گیا، صحابہ اٹھیں گے مار دیں، حضور نے پھر اٹھے اٹھانے دیں، اتنے قریب گیا کہ سانپ نے اپنا منہ حضور کے کان مبارک کے قریب کر دیا۔ صحابہ پریشان کہ کہیں حضور کو تکلیف نہ دے، مگر چونکہ سرکار علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ کچھ نہیں کرنا تو سب خاموش بیٹھے۔ سانپ آگے پہنچا، اس نے زبان نکالی، کچھ کہا، حضور نے قرآن کی کوئی آیت پڑھی، وہ سانپ واپس چلا گیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ماجرا کیا تھا؟ حضور نے فرمایا ماجرا صرف اتنا تھا کہ یہ سانپ نہیں جنات تھا، قرآن مقدس کی آیت پوچھنے آیا تھا، میں نے قرآن کی آیت سنا دی جو پلٹ کر واپس چلا گیا۔ میرے جملوں میں کہہ لیجئے سرکار نے فرمایا گویا کہ ارے یہ کیوں نہیں آئے گا میرے پاس، اس کا بھی تو میں رسول ہوں۔ چاند حضور کو پہچانتا ہے، زمین حضور کو پہچانتی ہے، آسمان حضور کو پہچانتا ہے، بادل حضور کو پہچانتا ہے، سورج حضور کو پہچانتا ہے، پیڑ حضور کو پہچانتا ہے، پتھر حضور کو پہچانتا۔ صحابی رسول ہیں حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے، یہ حضور کے صبر کی داستان ہے کہ حضور کے صبر نے ابو جہل کے بیٹے کو بھی صحابی بنا دیا، حضور کی نگاہ ناز نے ابو جہل کے بیٹے کو بھی صحابی بنایا۔ ایک دن بیٹے کے دریا کے کنارے کہنے لگے یا رسول اللہ سامنے پتھر ہے کہاں؟ کہا پتھر یوں تو تیرتے نہیں ہیں، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بلانے پر پتھر پانی کے اوپر تیر کر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، کرنا کیا ہے؟ کا اشارہ فرمائیے اس پتھر کو اپنی جگہ سے اکھڑ جائے، پانی کے اوپر تیرے، وہ تیرتا ہوا آپ کی خدمت میں آ جائے۔ ارے پانی پر کشتیاں تیرتی ہیں، بطخ تیرتی ہے، بھاٹے کبھی تیرتے ہیں، مگر اپنے مولا کی ہے بشان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ حضور بس کہا وہ سامنے پانی کے اس طرف پتھر گڑا ہوا تھا، پتھر کو حضور نے بلایا، پتھر اپنی جگہ سے نکل گیا، پانی پہ تیرتا ہوا حضور کی خدمت میں آیا۔ میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اکرمہ بس؟ کہا نہیں، اس کو واپس بھیجیے کہ پھر سے تیرتا ہوا جائے، جہاں سے نکلا تھا وہیں گڑ جائے۔ حضور نے فرمایا جا بھائی۔ پتھر واپس پانی کے اوپر تیرتا ہوا گیا، اور جانے کے بعد پتھر وہیں گڑ گیا جہاں جناب والا جہاں سے وہ اکھڑا تھا۔
آپ ذرا غور فرمائیں، یہ میرے محبوب ہے، پتھر بھی پہچانتا ہے میں اکھڑا یا لڑکھڑایا یا ڈوبا یا اٹھا، یہ سب کچھ خیرات حضور علیہ السلام کی ہے۔ حضور کے اشارے سے پتھر آتا ہے، کیوں آتا ہے؟ ان کے پتھر حضور کو پہچانتا ہے۔ حضور کے اشارے سے چاند سینہ چاک کر دیتا ہے۔ آپ بھی کر کے دیکھیے، رات بھر کرتے رہیے، لوگ کہیں گے کہ مگر حضور نے ایک اشارہ کیا، چاند نے اپنا سینہ چاک کر دیا۔ پہلی چیز تو یہ حضور کو دیکھ رہا تھا، دوسری چیز حضور کو پہچان رہا تھا۔ ایک بات اور، پوری دنیا اس وقت بھی تھی، پتہ نہیں کہاں سے لوگ کیا کر رہے تھے، مگر ساری کائنات میں وہ ایک ہی ذات کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسی لیے تو ادھر اشارہ ادھر سینہ چاک، پہچانتا ہے۔ کبھی نہ سورج پلٹتا ہے، کیوں؟ حضور کو پہچانتا ہے۔ اس لیے باتیں واقعات بہت سارے بیان کر سکتا ہوں، ذرہ ذرہ حضور کو پہچانتا ہے۔ اسی لیے کہ حضور ظاہر ہے، ایسے ظاہر ہیں کہ سرکش جنات تو انسان کے سوا حضور کو صاف پہچانتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ حضور باطن بھی ہے کہ حقیقت مصطفیٰ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں پہچانتا۔ ظاہر اتنے کہ پتھر پتھر پہچان رہے ہیں، اور باطنیت کی شان یہ ہے کہ ابو بکر نہیں پہچان پا رہے۔ باطنیت کی شان یہ ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ مقام کو نہیں جانتے، ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا۔ حضور باطن ایسے ہیں کہ حضور کی حقیقت کوئی نہیں جانتا، ظاہر ایسے ہیں کہ حضور اس کو سب جانتے ہیں، اور باطن ایسے محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہیں، حقیقت میں خدا جانے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو حضور علیہ السلام کے فیضان نبوت و رسالت کی خیرات نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت میں حضور علیہ السلام کو وفادار رکھے۔ حضور علیہ السلام کے نام مبارک، ولادت مبارک، ماہ مبارک کے صدقے ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں میں گناہوں سے نفرت پیدا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی جملہ غلط نکل گیا، اپنے رب کی بارگاہ میں آپ سب کو گواہ بنا کر اور صاحب مزار کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ السلام علیکم۔